الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی البدخی الابتحی التہام الدافع جیشات الاباطیل والدامع صولات الازالیل معلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المجتنبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وعظمتهم وهيبتهم وجلالهم وجمالهم وكمالهم وآلهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال أمير المؤمنين إمام المتقين غالب على كل غالب علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاسلام والتسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو الاقرار والاقرار هو الاداء والاداء هو العمل۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ کلام الامام امام الکلام ہوتا ہے نہج البلاغہ کے کلمات قصار میں کلمات حکمت میں 125ویں نمبر پہ یہ جملے موجود ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اسلام تسلیم کے بغیر نہیں آتا، تسلیم یقین کے بغیر نہیں آتی، اور یقین جو ہے وہ تحقیق کے بغیر نہیں آتی، اور تحقیق اقرار کے بغیر نہیں آتا، اور اقرار ادا کے بغیر نہیں آتا، اور ادا عمل کے بغیر نہیں آتا۔ یہ مولا کائنات کی روانی ہے۔ دنیا کا کوئی انسان اس روانی کے ساتھ کسی بھی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ کل کی مجلس تک آتے آتے ہم نے یہ بات دیکھ لیا کہ امام کے بغیر دنیا میں کوئی چیز کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ اگر امام نہ ہو تو زمین زمین نہیں ہے، امام نہ ہو تو آسمان آسمان نہیں ہے، امام نہ ہو تو دنیا دنیا نہیں ہے، امام نہ ہو تو آخرت آخرت نہیں ہے، امام نہ ہو تو سورج سورج نہیں ہے، امام نہ ہو تو چاند چاند نہیں ہے، امام نہ ہو تو ستارہ ستارہ نہیں ہے، امام نہ ہو تو تسبیح تسبیح نہیں ہے، امام نہ ہو تو مسجد مسجد نہیں کہلا سکتی، امام نہ ہو تو کعبہ کعبہ نہیں کہلا سکتا، امام نہ ہو تو کائنات کائنات نہیں کہلا سکتی۔ بس امام کو ماننے میں کل جو میں نے باتیں عرض کی، اتنی دور سے آپ کو لے کے آیا تھا، وہ یہ کہ امام کو ماننے کے لیے امت نے جو جلدی میں غلطی کی وہ یہ کہ کوالیفیکیشن بھول گئی۔ اس کو یہ بات پتہ نہیں کہ امام مانگنے والا ہونا چاہیے یا بانٹنے والا ہونا چاہیے، امام پوچھنے والا ہونا چاہیے یا بتانے والا ہونا چاہیے، امام نجات مانگنے والا ہونا چاہیے یا نجات دلانے والا ہونا چاہیے، امام سورج سے ڈرنے والا ہونا چاہیے یا سورج کو اشارے پہ بلانے والا ہونا چاہیے، چاند کو بھگوان ماننے والا ہونا چاہیے یا چاند کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دینے والا ہونا چاہیے، ستارے کی پوجا کرنے والا ہونا چاہیے یا ستارے کو ڈیوڑی پہ بلانے والا ہونا چاہیے، ارے ہجرت کی رات غار میں رونے والا ہونا چاہیے یا رسول کے بستر پر سونے والا۔ یہ ہے علمدار۔ دنیا میں جہاں جہاں تک یہ میسج جا رہا ہے، ہماری آواز جا رہی ہے، ہماری تصویر جا رہی ہے، دیکھیں کہ سڈنی میں آسٹریلیا میں کیسا مولا کا ذکر سننے والے گلاب جیسے کھلے کھلے چہرے، یہ فرش عزا پہ عرش عزا کے چاند سورج ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں گفتگو کرنے کا لطف آتا ہے۔ اللہ نے امام کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، اللہ نے امام کو اپنا ولی بنایا ہے، اللہ نے امام کو اپنا ترجمان بنایا ہے۔ زمین پہ اللہ ائمہ کے ذریعے سے اپنے انوار کو بھیجتا ہے، بس جب سے اللہ ہے
تب سے امام ہیں، جب سے وہ ہے تب سے یہ ہیں، جب سے وہ ہے تب سے یہ ہیں۔ وہ بحیثیت خالق ہے، یہ بحیثیت مخلوق ہیں، وہ بحیثیت رازق ہے، یہ بحیثیت مرزوق ہے، وہ بحیثیت معبود ہے، یہ بحیثیت عابد ہیں، وہ بحیثیت مسجود ہے، یہ بحیثیت ساجد ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ اور یہ الگ الگ ہو جائیں تو وہ نہ رہے، یہ نہ رہے۔ اللہ جب سے ہے اپنی ساری صفات کے ساتھ ہے۔ یہ بتائیے اللہ جب سے ہے، کیا اس کی کوئی صفت اس کے ایک سیکنڈ کے بعد اگر ہے تو میں اس اللہ کو مانتا نہیں؟ وہ جب سے ہے تب سے معبود ہے، جب سے ہے تب سے مسجود ہے، جب سے ہے تب سے رازق ہے، جب سے ہے تب سے خالق ہے۔ اگر کوئی مخلوق نہیں تھی تو وہ خالق کیسے ہوا؟ اگر کوئی عابد نہیں تھا تو وہ معبود کیسے ہوا؟ تو جب سے وہ ہے تب سے یہ ہیں، جہاں وہ ہے یہاں یہ ہے۔ اب دو چیزیں ہو گئیں، یہ کب آئے اور کیسے آئے۔ اب نہج البلاغہ کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، بس ایک اشارہ دے رہا ہوں، لفظیں ابھی بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ نزول کی دو قسمیں ہیں۔ تھوڑا سا میں بہت زیادہ لاجک میں اور فلسفے میں نہیں لے جانا چاہتا، مگر چونکہ 17 سال مدرسوں میں نے پڑھائی کی ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا الہیات کے فلسفوں کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہ ہلکے ہلکے میں آپ نکل گئے۔ نزول کی دو قسمیں ہیں، ایک نزول ہے تخلی، ایک نزول تجلی، یعنی ایک مادے کا نازل ہونا اور ایک نور کا نازل ہونا۔ دیکھیے ستارہ بھی آیا تو اس کے وہ کل نور کی تعریف میں نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ میر انیس کا دیوان ہے، یہاں رکھا ہے تو یہاں ہے، وہاں رکھا ہے تو وہاں ہے۔ جس وقت وہ کتاب یہاں رکھی ہے وہاں نہیں ہے، میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو انڈیا میں نہیں ہوں، آپ یہاں سن رہے ہیں تو پاکستان میں نہیں ہیں، دونوں میں سے ایک ہی جگہ ہو سکتے ہیں، یا یہاں یا وہاں۔ میر انیس کا کلام یا یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا، لیکن کتاب ورق پہ ہے، ورق مادہ ہے، ورق مادہ ہے۔ اگر مادہ دو دفتیوں کے بیچ میں جو کتاب ہے وہ ممبر پہ رکھی ہے تو فرش پہ نہیں ہے، فرش پہ رکھی ہے تو ممبر پہ نہیں ہے۔ جو کتاب آسٹریلیا میں ہے وہ اس وقت لندن میں نہیں ہے، جو لندن میں ہے وہ اس وقت انڈیا میں نہیں ہے، لیکن یہ مادہ ہے، یہ کتاب ہے۔ مگر میر انیس کا جو کلام ہے وہ نور ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہاں 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 بھی ہے۔ پوری دنیا ہے نزول تخلی، یعنی جب وہاں تھی تو یہاں نہیں تھی، یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے۔ 14 ہیں نزول تجلی، وہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بڑے نازک مرحلے پہ ہوں، ذرا سا بھی معرفت کی کمی ہوئی تو میرے اوپر کفر کا فتویٰ لوگ لگا دیں گے کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، توحید سے ملا رہے ہیں۔ لیکن میں بھی پورے یقین کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ممبر پہ مولا نے مجھے اگر ڈیوٹی دی ہے تو میں ایک ایک لمحے کو ضائع نہیں کروں گا، آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نزول تخلی، میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بات کرتے ہوئے۔ نزول تجلی یہ ہیں، یہ اس لیے بھیجے گئے کہ یہ جو بلب ہے اس میں 200 وولٹ، اس میں 1000 واٹ، اس میں 500 واٹ۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کو اتنے ہی کرنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر روشنی کا مس یوز ہو گیا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے، بلب فیوز ہو جائے گا۔ اس لیے ظرف کو دیکھ کے وہ جو جنریٹر ہے اس کا کام ہوتا ہے، وہ جو انورٹر ہے کہ وہاں سے پورا نور لے لے، یہاں کیپیسٹی کے مطابق کس کو کیا دینا ہے، کس کو 10ویں درجے پہ رکھنا ہے، کس کو 9ویں درجے پہ رکھنا ہے، کس کو دور رکھنا ہے، کس کو پاس رکھنا ہے، کس کو مجلس میں ممبر کے پاس بٹھانا ہے، کس کو دروازے کے باہر بٹھانا ہے، یہ سب وہاں سے ڈیوٹی لکھی ہوتی ہے۔ آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں، اگر شہزادی نے قریب آنا نہیں لکھا ہے تو نہیں آ سکتے ہیں۔ کس کو کہاں کیا دینا ہے یہ اس نور کا کام ہے۔ اب آپ سمجھے دو چیزیں ہو گئیں، ایک ہے ان پٹ، ایک ہے آؤٹ پٹ۔ وہاں سے مکمل نور انہوں نے لے لیا، ان پٹ یہاں ظرف کو دیکھ کے ڈگری کے اعتبار سے وہ اپنا کرنٹ اور نور دے رہے ہیں، یہ ہے آؤٹ پٹ۔ اسی کو رسول نے کہا انا مدینۃ العلم، ان پٹ، وعلی بابوا، آؤٹ پٹ۔ اس ماڈرن ورڈ کو اس سے زیادہ آسانی سے میں اور نہیں سمجھا سکتا تھا۔
اب دوسری طرف میرے نبی نے ایسے ایسے ایک دو نہیں، میرے جیسے جاہل طالب علم نے 50 جگہ پہ ایسے الفاظ دیکھے جہاں رسول اللہ نے اگر ان تمام موتیوں کو میں ایک تسبیح میں جمع کروں تو کم سے کم 100 دانے تو نکل آئیں گے میرے مطالعے کے، جبکہ میں اس سمندر کی ایک بوند بھی حاصل کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ کتنے کہے ہوں گے مجھے نہیں پتا، مگر رسول اللہ نے ایک نہیں سینکڑوں جگہوں پہ کہا میں علم کا شہر ہوں، میرے دروازے کا نام علی ہے، میں جسم ہوں، میرے سر کا نام علی ہے، میں بدن ہوں، میری پیشانی کا نام علی ہے، میں آنکھ ہوں، میری پتلی کا نام علی ہے، میں چراغ ہوں، میری لو کا نام علی ہے، میں ٹہنی ہوں، میرے پھول کا نام علی ہے، میں درخت ہوں، میرے پھل کا نام علی ہے۔ ارے کیا کیا رسول اللہ فرماتے جا رہے ہیں، میں شہر ہوں، میرے دروازے کا نام علی ہے۔ آپ دیکھیں میں قمیص ہوں، میرے تکمے کا نام علی ہے۔ اب آپ کہیں گے قمیص اور تکمے کی، قمیص اور بٹن کی کیا مثال ہے؟ ارے کمال کر رہے ہیں، قمیص کی مثال غیرت میں دی جاتی ہے، اور جب کسی بے غیرت نے خلافت کی قمیص زبردستی پہن لی تب میرے مولا نے خطبہ شقشقیہ کہا لقد تقمص ابی قحافہ، یہ فلاں نے زبردستی خلافت کی قمیص پہن کے اس کو مسکا لیا ہے، یہ اس کے بدن کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ یا علی، میں بدن ہوں، میرے سر کا نام علی ہے، میں جسم ہوں، میرے چہرے کا نام علی ہے، میں شاخ ہوں، میرے پھول کا نام علی ہے، میں درخت ہوں، میرے پھل کا نام علی ہے۔ کتنا مسرت ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں، ایک دو نہیں ایسے رسول اللہ کہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں چراغ ہوں، میرے لو کا نام علی ہے۔ اچھا میں پڑھتا جاؤں گا رسول اللہ کے جملے، اور رسول اللہ کو تو بہانے بہانے سے علی کا، اللہ کو بھی بہانے بہانے سے علی کا قصیدہ پڑھنے کا موقع مل جائے تو وہ پوچھتا ہے تیرے ہاتھ میں یہ کیا ہے، تاکہ وہ قصیدہ پڑھنا شروع کرے۔ چادر سے جبریل بھی سمجھ جاتے ہیں چادر کے نیچے کون کون ہے، اب اللہ قصیدہ پڑھنے لگتا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، تو ایسے ہی رسول اللہ قصیدہ پڑھنے لگتے ہیں، یہ ہیں، تو پھر ایسے ہی رسول اللہ قصیدہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر غور کیجئے، نیور ایک بھی جگہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو چیزیں رسول اللہ نے اپنی مثال میں دی ہیں وہ نیچے ہیں، جو علی کی مثال میں دی ہیں وہ اوپر ہیں۔ کہیں ایک چیز بھی نیچے آ جائے تو بتائیے گا، جبکہ یہ نبی ہیں، ان کے وسیع کا نام علی ہے، یہ بادشاہ ہیں، ان کے وزیر کا نام علی ہے، یہ رسول ہیں، ان کے امام کا نام علی ہے، یہ سمجھ لیجئے گا یہ آقا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو جو ہے وہ محمد جیسا آقا ملا، علی اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، مگر رسول جب کہتے ہیں تو بلندی کی مثالیں علی کے ساتھ، اس کے نیچے جو ہیں وہ مثالیں اپنی ساتھ۔ کبھی غور کیجئے گا، ٹہنی خود کو کہا، پھول علی کو کہا، شاخ خود کو کہا، پھل علی کو کہا۔ ٹہنی نیچے ہوتی ہے، پھول اوپر ہوتا ہے، درخت نیچے ہوتا ہے، پھل اوپر ہوتا ہے، چراغ نیچے ہوتا ہے، لو اوپر ہوتی ہے، بدن نیچے ہوتا ہے، سر اوپر ہوتا ہے، جسم نیچے ہوتا ہے، چہرہ اوپر ہوتا ہے، چہرہ نیچے ہوتا ہے، آنکھیں اوپر ہوتی ہیں، آنکھیں نیچے ہوتی ہیں، پتلی اوپر ہوتی ہے، بلکہ یوں کہوں شہر نیچے ہوتا ہے، دروازہ اوپر ہوتا ہے۔ غدیر کے میدان کی قسم، 1.25 لاکھ کے مجمع میں محمد نیچے ہوتے ہیں، علی 2 ہاتھ اوپر ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو آج نہج البلاغہ کے پہلے خطبے پہ، حالانکہ پہلا خطبہ تو اتنا عظیم ہے کہ کم سے کم اس پہ 1 عشرہ یعنی 12 مجلسیں تو ہونی چاہیے، مگر آج صرف آج جتنا مجھے دامن وقت اجازت دے گا، نہج البلاغہ کے پہلے خطبے پہ ہمارا سلام ہو اس علی پہ جس نے دنیا میں آتے ہی 1,24,000 انبیاء کو اللہ نے بھیجا توحید کو منوانے کے لیے، سب نے توحید کو منوایا۔ آدم نے 1000 سال تک توحید کا سبق پڑھایا، حضرت نوح نے 2500 سال تک توحید کا سبق پڑھایا، حضرت موسیٰ نے ایک طویل عمر تک توحید کا سبق پڑھایا، مگر توحید پہ کسی کا بھی سرمن آپ کو نہیں ملے گا، توحید پہ کسی کا خطبہ نہیں ملے گا، مگر نہج البلاغہ وہ ہے جس میں ہر خطبہ توحید سے شروع ہوتا ہے۔ اکیلا دنیا میں علی ہے جس نے توحید پہ خطبہ دینا شروع کیا۔ اللہ ایسا ہے، اللہ ویسا ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کے صفات ایسے ہیں، اللہ کی خلقت ایسی ہے، اللہ کی قدرت ایسی ہے، اللہ کی ندرت ایسی ہے، اللہ کی حکومت ایسی ہے، اللہ وہ حی ہے، وہ مدرک ہے، تمام اوصاف علی نے بتائے ہیں دنیا کو۔ اللہ کیا ہے؟
है। ये तौहीद को दम दम पे हर दम अल्लाह अल्लाह करने वाले, अगर अली ना होते तो तौहीद समझ में ना आती। दुनिया को अगर किसी ने खुतबा दिया तो अली ने दिया। मेरा मजमा अगर मेरे साथ है तो मजलिस का पहला जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ। आदम ने तौहीद पे खुतबा नहीं दिया, नूह ने तौहीद पे खुतबा नहीं दिया, इब्राहीम ने तौहीद पे खुतबा नहीं दिया, 1.25 लाख नबियों ने तौहीद पे इतना तवील खुतबा नहीं दिया। अकेले अली हैं जो हर खुतबे में तौहीद, हर खुतबे में तौहीद। क्यों? इसलिए कि किसी भी नबी को इस बात का खतरा था ही नहीं कि दुनिया मुझको खुदा कहने लगेगी। आदम के ऊपर खुदाई का धोखा नहीं हुआ, नूह के ऊपर खुदाई का धोखा नहीं हुआ, चिश्ती साहब इब्राहीम के ऊपर खुदाई का धोखा नहीं हुआ। लेकिन अली जानते थे कि मेरे हाथ यदुल्लाह हैं, मेरी आंखें ऐनुल्लाह हैं, मेरा चेहरा वजहुल्लाह है, मेरे बाद पूरी दुनिया मुझे खुदा कहने लगेगी। इसलिए अली मिंबर पे आके खुदा बता रहे हैं, सजदे में जाके खुदा बता रहे हैं। अब नहजुल बलागा का पहला खुतबा, सिर्फ हम्द पे बात करूं तो कई मजलिसें चाहिए, मगर वो जो कुछ बुनियादी चंद लफ्ज हैं आपके सामने पेश करता हूं। अल्लाह की इब्तिदा पे बात कर चुके हैं अली, अल्लाह की इंतहा कि उसकी इब्तिदा नहीं है, उसकी इंतहा नहीं है, वो शुरू नहीं होता, वो आखिर नहीं होता, वो पास नहीं होता, वो दूर नहीं होता, उसका जाहिर नहीं है, उसका बातिन नहीं है, वो कहीं नहीं है, वो हर जगह मौजूद है, वो ऐसा है जो हुआ नहीं। उसके बाद में मौला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलगु मिदतुल क़ाइलून वला युसी नेमाउलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरते व नशरर रियाह बिरहमते व वत्तद सख़ुरा मयदाना अर्ज़े। पहुंचने वाले उस तक पहुंच नहीं सकते, सोचने वाले उसे सोच नहीं सकते, हमद करने वाले उसकी हमद नहीं कर सकते, तारीफ करने वाले उसकी तारीफ नहीं कर सकते, लिखने वाले उसे लिख नहीं सकते, पढ़ने वाले उसे पढ़ नहीं सकते, समझने वाले उसे समझ नहीं सकते। दिमाग की नसें फट जाएंगी, तौहीद तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है। उसके बाद मौला फरमाते हैं फिर अजीबो गरीब कि उसकी ज़ात अलग होती तो तुम समझते, ना उसकी ज़ात उसके सिफ़ात से अलग हैं, ना उसके सिफ़ात उसके ज़ात से अलग हैं। कभी भी उसके औसाफ को अलग अलग करने की कोशिश न मत करना। वो जब से है ज़ात औसाफ के साथ है, औसाफ ज़ात के साथ हैं, उसकी ज़ात ही उसके सिफ़ात हैं, उसके सिफ़ात ही उसके ज़ात हैं। वो कुल्ले औसाफ है, वो कुल्ले ज़ात है, उसकी दुई नहीं की जा सकती। मन सन्नाहु फ़क़द जज़्ज़ाहु, मन जज़्ज़ाहु फ़क़द हद्दहु, मन हद्दहु फ़क़द अददहु, मन अददहु फ़क़द क़रनहु, मन क़रनहु फ़क़द इशारहु, मन इशारहु फ़क़द जहलहु। नहजुल बलागा का पहला खुतबा है। जिसने उसकी ज़ात और सिफ़ात को अलग करना चाहा उसने तादाद बनाए, जिसने तादाद बनाए उसने हद बनाई, जिसने हद बनाई उसने इशारा किया, जिसने इशारा किया उसने बांटा, जिसने बांटा वो उसका जाहिल हुआ। यानी अगर वो पूरब में है तो पश्चिम में नहीं है, अगर पश्चिम में है तो पूरब में नहीं है, अगर उत्तर में है तो दक्षिण में नहीं है, अगर दक्षिण में है तो उत्तर में नहीं है। जिसने ये किया उसने महदूद किया, जिसने महदूद किया उसने अदद बनाए, जिसने अदद बनाए उसने औसाफ को बांटा, जिसने औसाफ को बांटा उसने ज़ात बांटने की कोशिश की, जिसने ज़ात बांटने की कोशिश की वो जाहिल हुआ, जो जाहिल हुआ वो काफिर हुआ। अल्लाहु अकबर। खुतबे में इतना बड़ा समंदर है कि मैं सोच रहा हूँ कितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ। अभी तो हमद है, अब उसके बाद क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, दुनिया कैसे बनी, अबू तालिब का बेटा बता रहा है। कहाँ है दुनिया के साइंटिस्ट? आज से 1500 साल पहले मस्जिद कुफा के मिंबर अबियस पे खड़े होके मेरा मौला बयान कर रहा है। उसने एक हवा को पैदा किया, उस हवा के 2 सिरे बनाए, दोनों सिरों को फैला दिया, बीच से फाड़ दिया, मगर सिरों को एक रखा। उस हवा के बीच में पानी रखा, उस हवा को हुक्म दिया कि उस पानी को दही की तरह मतो, उसमें से फेन उगा। नीचे वाली हवा को हुक्म हुआ उठाओ, ऊपर वाली हवा को हुक्म हुआ प्रेशर बनाए रखो। नीचे वाली हवा से कहा इसे उठाए रखो। जो ऊपर को फेन उठा उसे अल्लाह ने आसमान बना दिया,
जो जमीन पे गिरा उसे जमीन बना दिया, जो नीचे को आया उसे जमीन बना दिया, फिर पहाड़ों की मेखों से उसे ठहरा दिया, फिर एयर प्रेशर से कंट्रोल करके आसमान की छत को रोक दिया, जमीन के फर्श को रोक दिया, ताकि आसमान आसमान बना रहे, हवा हवा बनी रहे। अल्लाह कह रहा है अब उसके बाद में उस पानी में से जो जर्रे बिखरे, उनमें से उन जर्रों को चांद बना दिया, सूरज बना दिया, सितारा बना दिया। अल्लाह भी दुनिया को बना रहे, वली बता रहे हैं। उसने चांद बनाए, सूरज बनाए, सितारे बनाए। अब आसमान को हवाओं पर रोक दिया, सुतून के बगैर, बीम के बगैर, पिलर के बगैर। निसार खान साहब कहां बैठे हैं? अलमदार की बिल्डिंग बनाने वाले बगैर पिलर के नहीं बना सके, बगैर बीम के नहीं बना सके। अभी दुनिया की इंजीनियरिंग नहजुल बलागा की अलिफ बे नहीं सीख पाई। अभी इंजीनियरिंग वहां तक पहुंचेगी, बगैर कालम के बिल्डिंग बनेगी, बगैर बीम के बिल्डिंग बनेगी। एक बिल्डिंग बन चुकी है, वो मैं दिखाता हूं। लखनऊ कब आइएगा? वीजा लगाएंगे। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा नाम सुना है? उस बड़ा इमाम बाड़ा के ऊपर भूल भुलैया है। बादशाह नवाब आसफुद्दौला, अली के गुलामों का गुलाम, जिसकी नमाज शब कभी खजा नहीं हुई, जिसने दुनिया को आजादारी का शऊर दिया। उसके 1000 दरवाजे, उस दरवाजों के ऊपर बहुत से दरवाजे चूंकि लोग खो जाते थे तो सैकड़ों दरवाजे बंद कर दिए गए। लेकिन अब भी जब आप जाएंगे तो अगर उसके 50वें दरवाजे के अंदर जाएंगे तो हवा सर सर साए साए, कैसे वो हवा तूफान की तरह उसके अंदर मंडराती है। ये वो इंजीनियरिंग थी कि दुनिया में उससे बड़ी छत आज भी कहीं नहीं है, न लंबाई में न चौड़ाई में। मगर उस इंजीनियरिंग में इधर कागज फाड़ा जाए उधर सुनाई देता है, इधर का मंजर उधर दिखाई देता है, इधर की हवा उधर ठंडी होती है, उधर का पानी इधर ठंडा करता है। पूरी इंजीनियरिंग खत्म है वहां पे, लेकिन उस बिल्डिंग को हवा के जरिए से रोक दिया। ये जो हवाएं उस पे गुजरती हैं वो उसको रोके हुए हैं। मालूम हुआ अगर नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़ लें तो बगैर कालम के, बगैर लोहे की शैतीर के, बगैर बीम के, इतनी बड़ी छत वहां रुकी हुई है। पूरे बड़े इमामबाड़े में लोहे का इस्तेमाल नहीं है। 1750 तक आज भी उस इमारत पे जर्रा बराबर फर्क नहीं आया, और उससे लंबी, उससे चौड़ी छत दुनिया में कहीं बनी नहीं। लखनऊ का इमामबाड़ा चूंकि नहजुल बलागा पढ़ के इमामबाड़ा बनाया गया, इसलिए कालम और बीम के बगैर उसे रोक दिया। जिस दिन दुनिया नहजुल बलागा से खैरात मांगने के लिए अली की चौखट पे आ जाएगी, कालम लेस बिल्डिंगें बनेंगी, बीम लेस बिल्डिंगें बनेंगी, मगर अली के दरवाजे पे आना होगा। अब दूसरा सवाल, उसके लिए मौला फरमाते हैं कि इस दुनिया को जब अल्लाह ने बनाया तो कुछ फरिश्ते खल्क किए, उनको अलग अलग ड्यूटी दे दी। नहजुल बलागा का अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। जो फरिश्ते रुकू में हैं वो सिर्फ रुकू करते हैं, सजदा नहीं करते। जो सजदे में हैं वो सिर्फ सजदे में हैं, रुकू में नहीं आते। जो तस्बीह में हैं वो सिर्फ तस्बीह करते हैं, क़याम में नहीं आते। मगर अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता, अल्लाह की कुदरत मौला बताते हैं, ऐसा बनाया जिसका सर सिदरतुल मुंतहा के उस पार है, अर्श के उस पार है। नहजुल बलागा का पहला खुतबा। उसके पांव सरा के नीचे हैं, उसके दोनों हाथ जमीन और आसमान के बाहर निकले हुए उसे कंट्रोल किए हुए हैं। मौला आपने बताया, आप यहां से अली वालों को सवाल करके जुमला देना चाहता हूं। मौला आप ये तो बता रहे हैं कि एक फरिश्ता है जिसका सर छत के ऊपर निकला है, उसके पांव जमीन के नीचे निकले हैं, दायां हाथ उस दीवार के उस पार निकला है, बायां हाथ उस पार निकला हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, मैं अगर अंदर का देख पाऊंगा
تو باہر کا تو نہیں دیکھ رہا ہوں، باہر کا دیکھ رہا ہوں تو اندر کا تو نہیں بتا پاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس بلڈنگ کا پورا سین کھینچنا چاہوں گا تو جب اندر کی بات بتاؤں گا تو باہر کی پوزیشن نہیں بتا پاؤں گا، چھت کے بارے میں بتاؤں گا تو فرش کے بارے میں نہیں بتا پاؤں گا، فرش کے بارے میں بتاؤں گا تو دائیں طرف کے باہر کا پورشن نہیں بتا پاؤں گا، بائیں طرف کے باہر کا پورشن بتاؤں گا تو دائیں طرف کے باہر کا پورشن نہیں بتا پاؤں گا۔ میرے مولا آپ کہہ رہے ہیں آسمان کے اوپر کیا ہے یہ بھی مجھ سے سن لو، زمین کے نیچے کیا ہے یہ بھی مجھ سے سن لو، دائیں طرف کیا ہے یہ بھی مجھ سے سن لو، بائیں طرف کیا ہے یہ بھی مجھ سے سن لو۔ مولا یہ دنیا اللہ بنا رہا ہے، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ شاید اسی لیے مولا کی سمجھ میں نہ آیا ہو، مگر ایڈورڈ گبن نے جب پہلا خطبہ پڑھا تو وہ لکھنے پہ مجبور ہو گیا، یا تو یہ پورا یونیورس علی کے سامنے بنا ہے یا علی نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کریشن آف یونیورس پہ مولا کا خطبہ۔ اب دوسری بات وہاں سے، اس خطبے کے 5 حصے ہیں، دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ نہ سمجھ لیں کہ یہ میں نے بتا دیا، یہ ایک نمک کا ایک ریزہ خالی بتا رہا ہوں، اس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں، جب کوئی سائنٹسٹ اسے پڑھے گا تو اس کے سامنے دوسری حقیقتیں آئیں گی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں، اس لیے اشارہ دے کے چونکہ عبادت کے طور پہ خالی ان لفظوں کو سہارا لینا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آدم کی تخلیق، مولا فرماتے ہیں دنیا کا ہر کریٹر مجبور ہے کہ کسی چیز کو کریٹ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ اس کا اسٹرکچر بنائے اور کاٹے۔ دنیا کا ہر بنانے والا مجبور ہے کہ کسی کا مشورہ لے، علاوہ اللہ کے ایسا خالق ہے جو اپنے کسی کام میں کسی کو مشیر نہیں بناتا، 10 بار کاٹتا نہیں، بنا کے بگاڑتا نہیں، بگاڑ کے بناتا نہیں، اور جیسا ایک بار بنا دیا ویسا قیامت تک رہے گا۔ وہ ڈارون ہے جو کہتا ہے دھیرے 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 پوچھ ختم ہوئی، علی کہتے ہیں اس نے جیسا آدمی پہلا بنایا تھا قیامت تک ویسے ہی آدم کی اولاد بنتی رہے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ میرے مولا نے یہاں پہ جب وہ دنیا سے آدم تک آئے ہیں تو 2 لفظیں استعمال کی، ثم انشاء الخلق انشاء، کبھی خلق لفظ استعمال کیا ہے، کبھی انشاء کا، کبھی کہا اللہ نے دنیا پیدا کی، اور کبھی کہہ رہا ہے اللہ کچھ مخلوقات کو انشاء کرتا ہے۔ جب پوری دنیا کی بات آتی ہے تو خلق لفظ ہے، جب آل محمد کی بات آتی ہے تو انشاء کی لفظ ہے۔ خلق اور انشاء میں فرق، ایک ہے خلقت تشریعی، ایک ہے خلقت تکوینی۔ کسی بھی چیز کے کریٹ ہونے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، کچھ اسپیس چاہیے، کچھ سبب چاہیے، کچھ مسبب چاہیے، کچھ عناصر چاہیے، کچھ عوامل چاہیے، کچھ عواقب چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی بیٹا بغیر ماں باپ کے نہیں پیدا ہوگا، باپ بھی ہونا چاہیے، ماں بھی ہونا چاہیے، 9 مہینے بھی ہونے چاہیے، سسٹم بھی ہونا چاہیے، ماحول بھی ہونا چاہیے، ایٹماسفیئر بھی ہونا چاہیے، کائنات بھی ہونا چاہیے، مگر اللہ چاہے تو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر دے مریم سے عیسیٰ، اگر وہ چاہے تو ماں بھی نہ ہو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے حضرت آدم۔ ٹھیک ہے، دنیا کا ہر واقعہ اپنی صداقت کے لیے ہونے کا محتاج ہے، لیکن آل محمد جو کہہ دیں صداقت مجبور ہے کہ وہ کر دے۔ عمران نذیری صاحب کا بہترین کپڑوں کا کام ہے، جیکٹ سنا ہے بناتے ہیں، لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ مولانا صاحب آپ کو جیکٹ دوں گا تو جیکٹ کا ہونا ضروری ہے، ناپ کا ہونا ضروری ہے، فٹنگ کا ہونا ضروری ہے،
سائز کا ہونا ضروری ہے، لیکن اگر شہزادی جنت امام حسن امام حسین سے کہہ دیں تمہارے کپڑے جنت سے آئیں گے تو جنت پہ واجب ہے کپڑے تیار کرے، رضوان پہ واجب ہے خیاط بن جائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب دیکھیں انشاء اور خلق، اب مولا فرماتے ہیں اللہ نے چونکہ ایک آدم سے پوری دنیا کو بسانا تھا، اس لیے دنیا کی جتنی اہم اہم جگہیں ہیں وہاں سے فرشتوں کے ذریعے مٹی اٹھائی، تھوڑی سی مٹی خانہ کعبہ سے اٹھائی، تھوڑی سی مٹی نجف اشرف سے اٹھائی، اور اس کے بعد میں آدم کا خمیر تیار کیا، 40,000 نوری سال تک پیکر بناتا رہا، مٹی اور پانی کو سانتا رہا۔ جب اس میں کھنک پیدا ہو گئی، اتنا سوکھ گیا وہ پتلا، تب اللہ کہہ رہا ہے فَسَوَّيْتُهُ مِن رُوحِي۔ جو قرآن نے کہا اس کی تائید نہج البلاغہ سے ہوتی ہے، جو قرآن میں ہے وہی نہج البلاغہ میں ہے، جو نہج البلاغہ میں ہے وہی قرآن میں ہے، بس دونوں ایک دوسرے کی تائید ہیں۔ اللہ نے کہا جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ اچھا عجیب و غریب، اب جب وہ پتلا بنایا جانے لگا تو کعبے سے جو زمین، کعبے کی زمین سے جو مٹی اٹھائی اس سے بنایا سینہ۔ ارے عجیب و غریب، نجف سے جو زمین کی مٹی اٹھائی اس سے بنایا سینہ، اور کعبے سے جو مٹی اٹھائی اس سے بنایا بازو۔ آدم کا بازو کہاں کی مٹی سے بنا؟ کعبے کی مٹی سے بنا۔ اس کا مطلب اللہ اول دن بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا پہلا نبی ہوگا، نبوت کو بازو کعبے سے ملیں گے۔ ارے میرا مجمع، آپ لوگ زیادہ سائنس میں چلے گئے تھے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اب ذرا ادھر لے آتا ہوں، لہجہ بدلتا ہوں۔ اللہم تھوڑا سا قریب آئیے آپ لوگ، قریب آئیے۔ پہلا سجدہ ہونے جا رہا ہے، تھوڑا سا قریب آئیے آپ لوگ، اور تھوڑا سا قریب آئیے، اہل بیت کے قریب آئیے، اس لیے کہ نجاست ان سے دور ہوتی ہے، طہارت ان سے قریب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ باہر لوگ ہیں بھی بہت سے، مجھے اشارہ ہوا کہ باہر لوگ آنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں۔ نعرہ حیدری، تھوڑا سا اور قریب آ جائیں۔ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں۔ تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے آئیے آپ لوگ۔ کیا نورانی مجمع ہے، کیا سامعین ہے، کیا مومنین ہے۔ اللہ آپ سب کی مرادیں پوری ہوں، آپ سب اسی طریقے سے مولا کی عزاداری کرتے رہیں اور گریہ کرتے رہیں، اور آپ کو مولا دنیا میں بھی کامیابی عطا کریں، آخرت میں بھی کامیابی عطا کریں۔ شہزادی جنت یعنی مادر حسین آپ کی اس عبادت اعضاء کو قبول فرمائے، ماتمیوں کا ماتم قبول فرمائے، ذاکر کی ذاکری، اور سب۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، جیسے نماز ہوتی ہے، جماعت کی نماز ہوتی ہے، ایک آدمی کا جی چاہ رہا ہے کہ میں خالی رکوع میں جماعت پڑھوں اور سجدے میں نہ پڑھوں، اور سجدہ کر لوں تو قیام میں نہ رہوں، قیام میں رہوں تو قعود میں نہ رہوں، تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ نماز ہے تو پوری ہونی چاہیے نا۔ ایسے ہی یہ جو پوری مجلس ہے وہ ایک نماز ہے، یعنی حدیث قصاص سے لے کے زیارت تک کمپلیٹ مجلس ہے یہ۔ اب آپ سوچیں کہ مجھ کو سوزخانی کرنی ہے تو میں ذاکر کو نہیں سنوں گا، ذاکر سوچے کہ میں اگر ذاکری کر لوں گا تو میں ماتم میں نہیں شامل رہوں گا، ماتمی سوچے کہ مجھے ماتم کا پرسہ دینا ہے تو میں مولانا کو کیوں سنوں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے رکوع کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ اس لیے جو سوز خان ہے اسے چاہیے ذاکر کو سنے، جو ذاکر ہے اسے چاہیے کہ ماتمیوں کے ساتھ ماتم کرے، ماتمی کو چاہیے کہ ذاکر کے ساتھ بیٹھے، تب یہ پوری عبادت قبول ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ آج چوتھی تاریخ ہو گئی، بہت کم وقت ہے میرے پاس۔ آدم کی خلقت نہج البلاغہ۔
اچھا بچوں یاد رہے گا کہ حضرت آدم کا بازو جو بنا وہ کہاں کی مٹی سے بنا؟ خانہ کعبہ کا مکان مالک کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. چاہے اللہ کہیے چاہے نفس اللہ کہیے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب حضرت آدم کا جو سینہ بنا وہ کہاں کی مٹی سے بنا؟ نجف سے. اچھا شاید اسی لیے آدم زمین پہ اترنے سے پہلے اللہ سے آدم نے یہ کہلوا لیا کہ اگر مجھے نجف میں علی کا پہلو دینا ہے تب بھیج. ہائے 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 ہائے، بنا وہاں تھا علی کے ہاتھوں سے، یہاں سو رہے ہیں علی کے پہلو میں. اب سنیے عجیب و غریب تاریخ، وہ زمخشری نے لکھا تفسیر میں. یہ جو اللہ نے کہا فَسَوَّيْتُهُ مِن رُوحِي، جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں چلے جانا. جیسے ہی کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدُوا، سب کے سب سجدے میں چلے گئے. فے پہ غور کیجئے گا. الا ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیا. اللہ نے کہا فخرج، نکل جا یہاں سے. فے ہر جگہ. فسجدوا، فے کسے کہتے ہیں؟ فوراً سے پہلے کوئی آرڈر ہو اسے فے کہتے ہیں. کچھ یاد آیا؟ غدیر کے میدان میں رسول نے سب کو بٹھا کے علی کو اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. بغیر کسی فاصلے کے فوراً ماننا ہے. اب سنیے یہاں سے آدم کے سینے میں جیسے ہی کہا میں روح پھونکوں. اب زمخشری لکھتے ہیں، مفسر قرآن لکھتا ہے کہ جیسے ہی حضرت آدم کے سینے تک ابھی روح پہنچی تھی کہ حضرت آدم اٹھ کے بیٹھ گئے. اب جب حضرت آدم اٹھ کے بیٹھ گئے تو آدم یوں سامنے بیٹھے ہیں، فرشتے یوں سامنے بیٹھے ہیں. مجھے سمجھانے میں آسانی ہو رہی ہے. آپ اور میں مخاطب ہیں نا. جیسے ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں تو پیش امام کا منہ ادھر ہوتا ہے، نمازیوں کا بھی منہ ادھر ہوتا ہے. ایسے سجدہ نہیں ہوا تھا. آدم کا سجدہ جماعت میں جیسے مولوی کھڑا ہوتا ہے ایسے نہیں ہوا تھا. آدم کو جیسے ہی کہا میں اس میں اپنی روح ڈال رہا ہوں، حضرت آدم اٹھ کے یوں بیٹھ گئے آمنے سامنے. فرشتے یوں، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ تعظیمی میں گر جاؤ. سب سجدے میں چلے گئے. معلوم یہ ہوا آدم کا سجدہ اس وقت ہوتا ہے جب آدم اٹھ کے بیٹھ جائیں. ارے میرا مجمع کہاں بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا سا آپ کو لے کے چلنا پڑے گا. جیسے یہ علمدار عزا خانہ ہے ایسے ہی ایک مسجد نبوی ہے. رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں، حسین جیسا شہزادہ نکلا، باب جبریل وہاں موجود ہے. اس سے نہیں گئے، باب جبریل سے اور پیچھے گئے. سب سے پیچھے والے دروازے سے وہ جیسے کھلتا ہے، نمازیوں کی پہلی صف کو روندا، صحابیت کی دوسری صف کو لات ماری، تیسری پہ قدم رکھا، چوتھی پہ قدم رکھا. ارے صحابیت کے لوگ کہتے ہیں صحابہ نہیں پڑھتے. صحابیت کے 5ویں آسمان پہ اپنا قدم رکھا، صحابیت کی 6ٹھی صف پہ اپنا قدم رکھا، صحابیت کے 7ویں آسمان پہ اپنا قدم رکھا. روتے ہوئے گراتے ہوئے سب لوگ حیران اور پریشان، یہ کون سا بچہ ہے، یہ کون سا شہزادہ ہے. اور سیدھے جا کے پشتے رسول پہ بیٹھ گئے. رسول اللہ نماز یوں پڑھ رہے تھے، امام حسین یوں بیٹھے تھے. ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں. حسین پشتے رسالت پہ منہ کیے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 بار ہو تو چلتی، 70 مرتبہ ہو گئے. اب سبحان اللہ، سر اٹھا کے دیکھ رہے کون ہے؟ حسین بیٹھا ہے. سبحان اللہ، کیا حسین کی آنکھیں ہیں؟ سبحان اللہ، کیا حسین کا چہرہ ہے؟ سبحان اللہ. لوگ سوچ رہے تھے کہ حسین کو آنے دو، حسین روکے جائیں گے، لیکن یہاں حسین روکے نہیں گئے بلکہ رسول کو روکا گیا. سجدہ ہو رہا ہے. اب سمجھ میں آیا، حسین یوں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام سجدہ کر رہے ہیں. آج اگر یہ حسین کو سامنے نظروں میں رکھ کے سجدہ نہ کریں، حسین دل و دماغ میں نہ ہو، تو ان کی نماز بھی گئی، ان کا سجدہ بھی گیا. اب سمجھ میں آیا ہم کیوں کہتے ہیں السلام. اگر پہلے والے فرشتے آدم کا چہرہ دیکھ کے سجدہ کریں تو اللہ سجدہ تعظیمی کرے. محمد کے زمانے کے صحابہ حسین کا چہرہ دیکھ کے سجدہ کریں تو اللہ اسے ریکارڈ میں درج کرائے. ہم کہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم زیارت میں کیوں اس طرح زیارت کرتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں عظمت حسین ابن علی پہ بلند تر.
پہلے خطبے میں اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہلے خطبے میں میرے مولا نے پہلے تو دنیا کیسے بنی یہ بتایا، پھر فرشتوں کو کیوں کیسے پیدا کیا گیا یہ بتایا، پھر آدم کو کیوں کیسے پیدا کیا گیا یہ بتایا، پھر رسالت کا فلسفہ کیا ہے، جتنے رسول بھیجے گئے کیوں بتائے. اب نہج البلاغہ کے لفظیں ہیں، اس اللہ کی توحید کتنی سچی ہے کہ دنیا میں ہر سچا اپنے سچ کو منوانے کے لیے دوسرے کو جھوٹا کہنے کے لیے مجبور ہے. جو بھی دنیا کے الیکشن میں پارلیمنٹ میں لڑنے کے لیے آتا کہتا ہے وہ جھوٹا تھا میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں. اکیلا اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے ہیں کہ پہلا والا کہہ رہا ہے میں بھی سچا، اس کے بعد جو آیا وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پہلا والا بھی سچا تھا، اس کے بعد جو آیا وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پہلا والا بھی سچا تھا، اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے مجھ سے پہلا. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں اگر یہ سارے نبی کسی اور کے بھیجے ہوتے تو وہ الگ الگ باتیں کہتے، سب کا ایک زبان میں سچ بولنا بتاتا ہے اللہ ایک ہے، سارے نبی اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. مولا کے جملے ہیں نہج البلاغہ پہلا خطبہ. اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں جلدی سے تھوڑا سا یہ رسول کا جملہ ہے، اس کے بعد میں جو دوسرے نمبر کا خطبہ ہے اس میں بھی رسالت پہ باتیں، دونوں کو تھوڑا سا سمیٹ لوں. اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ بات کرتے ہیں. محمد کہتے ہیں لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب میرے بعد امامت ہوگی. اب اس کے بعد میں رسول کی عظمت پہ قسم خدا کی مولا نے جو جو جملے کہے ہیں. دیکھیے ہم نے بھی اس لیے مانا اللہ کو اللہ کے علی نے کہا، ہم نے محمد کو محمد رسول اللہ اس لیے کہا کہ علی نے کہا. اب مولا علی فرماتے ہیں اس رسول پہ صدقے جاؤں، اس رسول نے کس طرح سے میرے تکمے صحیح کرتے تھے، مجھے نہلاتے تھے، میرے بالوں میں کنگھی کرتے تھے نبی مصطفیٰ. میں اسی سینے پہ کھیلا ہوں جس سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، مجھے اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلتے تھے. اگلا جو دوسرے نمبر کا خطبہ اس میں فرماتے ہیں مولا علی کہ مجھ کو میرے محمد نے اس طریقے سے علم بھرایا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتی ہے. ہائے ہائے ہائے. ہو سکتا ہے آپ یہ سوچیں مولا یہ کس طریقے سے پرندوں کی مثالیں دے رہے ہیں، ایک تو جس معاشرے میں ہوں اسی معاشرے کی مثالیں دی جاتی ہیں. نمبر 2 مولا نے بتایا کہ کبوتر جیسے دانا بھراتی ہے. تھوڑا سا وضاحت چاہوں گا کہ آپ نے کبھی کسی کبوتر کو دیکھا کہ گوریا کے بچے کو دانا بھرا دے؟ کسی گوریا کو دیکھا کہ کبوتر کے بچے کو دانا بھرا دے؟ کبوتر کا بچہ کیوں کہا؟ کبوتر کبوتر کو ہی دانا بھرائے گا. آیا 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 آیا. اب آپ سمجھ میں آئے محمد بھی معصوم، علی بھی معصوم، رسول بھی معصوم، امام بھی معصوم. مجھے اس طریقے سے علم سکھایا جیسے کبوتر بچے کو دانا بھراتی ہے. ہاں 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 زقن زقا، اس طریقے سے جیسے کبوتر دانا بھراتی ہے ایسے بھرایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جنس میں محمد ہیں اسی جنس میں علی ہیں. یہ بھی معصوم ہیں وہ بھی معصوم ہیں، کسی غیر معصوم کا کوئی کام نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں مجھے میرے نبی نے علم کے 1000 باب تعلیم دیے، لیکن یہ کوئی کوالٹی نہیں. اگر رسول نے علی کو 1000 علم کے چیپٹرز دے دیے کوئی بڑی بات نہیں، اس لیے کہ محمد کا کمال، علی کا کمال کیا ہے. مگر مولا نے صرف یہ نہیں کہا. آئے ہائے آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، 11 کتابیں پڑھ کے 12ویں کتاب بنا لیتے ہیں، قلم سے نہیں قینچی سے. ہائے 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 ہائے. 5 مسدس اٹھائے، 6واں مسدس اپنا بن گیا کٹ پیس سے. ادھر کا قافیہ اٹھایا، ادھر کی ردیف اٹھائی، ادھر کا خیال اپنا بنا لیا. اسے شاعری نہیں کہتے، اسے علم نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں معلومات، نالج کہتے ہیں، وزڈم نہیں کہتے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، علم جو ہے وہ تخلیقیت کا نام ہے.
علم معلومات کا نام نہیں ہے. میرے مولا نے مجلس جہاں سے شروع کی تھی انا مدینۃ العلم والیون بابہا, وہیں پہ مکمل کرنے جا رہا ہوں. میرے مولا نے اگر یہ کہا ہوتا محمد نے مجھے 1000 علم کے باب تعلیم دیے, اس میں علی کا کوئی کمال نہیں تھا, اس میں باب شہر علم کا کوئی کمال نہیں تھا, ابو طالب کے بیٹے کا کوئی کمال نہیں تھا, مگر میرے مولا نے جملہ یہاں روکا نہیں. اگلا جملہ کہا مجھے میرے محمد نے, مجھے میرے آقا نے, مجھے میرے مولا نے, مجھے میرے سید نے, مجھے میرے سردار نے, مجھے میرے رسول نے علم کے 1000 باب دیے, مگر علی نے ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے. ہر باب سے 1000 باب پیدا کیے. یہ علی کا کمال ہے. اسی لیے علی کو حق یہ کہنے کا کہ کمیل یہ جو سمندر ہے اس میں صرف پانی نہیں ہے, اس سے روشنی کیوں نہیں پیدا کرتے؟ علی وہ ہے جو پانی سے اجالے پیدا کرتا ہے. نہج البلاغہ پہ انشاءاللہ بات ہوگی, لیکن آئیے اسی میں جو سلسلہ ہے حضرت ابو طالب کے بیٹوں میں حضرت طالب, حضرت جعفر, حضرت عقیل, حضرت علی, یہ جو پوری کربلا ہے سوائے ابو طالب کے کس کی ہے آپ مجھے بتائیں. اگر حضرت قاسم کو لیجئے, قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب, علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, مسلم ابن عقیل ابن علی ابن ابی طالب, محمد ابن مسلم ابن عقیل ابن علی ابن ابی طالب, ابراہیم ابن مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب. تو حضرت ابو طالب 100 بار یہ ملا کہتا ہے رسول کے نواسے نے اسلام بچا لیا, ایک بار بھی نمک حرام نہیں کہتا ابو طالب کے پوتے نے اسلام بچایا. حضرت ابو طالب کی پوری نسل اسلام پہ قربان ہوئی ہے. یہ جو مسلم نام ہے نا, یہ رسول اللہ کا رکھا ہوا نام ہے. جب کوفے کی گلیوں میں لاشا رسی میں باندھ کے کھینچا جائے, کوئی پوچھے یہ کس کا لاشا ہے, تو منہ سے نکلے مسلم کا. اگر تم عقیل کا بیٹا بھی نہ سمجھ پاؤ تو یہ تو جان جاؤ کہ کسی مسلمان کا لاشا ایسے گلیوں میں کھینچا نہیں جاتا. ارباب اعظم, ہائے ارباب اعظم. مقام صالبیہ پہ حسین جب پہنچے تو جناب زینب کا دل گھبرایا. حضرت عباس کی ہماری سب سے پیچھے تھی, جناب زینب کی ہماری لڑکھڑائی. حضرت عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, دوڑ کے امام حسین کے دلدل کے پاس, مولا قافلہ روکا جائے, میری شہزادی کا دل گھبرا رہا ہے, ہماری میں لرزہ طاری ہے. امام حسین نے قافلہ رکوایا. حضرت عباس نے اپنی ابا نیچے بٹھائی, شہزادی کیوں ہماری سے اتارا, شہزادی پریشان کیوں؟ کہا میرا مسلم یاد آ رہا ہے, پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مسلم پریشانی میں ہے. ہائے ہائے ارباب. امام حسین نے اپنی 2 انگلیاں بلند کی, وہ جو زیارت کا جو بھی میں نے اشارہ کیا تھا آپ سے, اے میری شہزادی زینب ان انگلیوں میں دیکھو کوفہ نظر آ رہا ہے. کہاں کوفہ نظر, کہاں مسلم کا مسلم نہیں نظر آ رہا ہے. مسجد کوفہ نظر آ رہی ہے, مسجد کوفہ نظر آ گئی بھیا, مسلم نہیں نظر آیا. اور دیکھو کوفے کی گلیاں نظر آ رہی ہیں, ہاں کوفے کی گلیاں نظر آئیں مگر مسلم نہیں نظر آیا. ذرا اور غور سے دیکھو, ہاں میرے ماں جائے تووا کا گھر بھی نظر آ گیا مگر مسلم نہیں نظر آیا. ہاں میرے ماں جائے کوفے کا چوک نظر آیا مگر مسلم نہیں نظر آیا. کہ ذرا اور دیکھو دارالامارہ تک, ارے شہزادی نے ماتم کر کے چادر زمین پہ گر گئی, بھیا قیامت ہو گئی. دارالامارہ کی چھت پہ میرے مسلم کو لے جایا جا رہا ہے, چھت اتنی اونچائی پہ ہے, مسلم زخموں سے چور ہے, چاروں طرف سے زخم ہیں, کلائیاں ٹوٹ چکی ہیں, گردن پہ زخم ہے. جب مسلم کو چھت سے زمین پہ پھینکا جائے گا میرے مسلم کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ اے مسلم, اے میرے بھیا حسین, جہاں تم نے معجزے سے مسلم کی زیارت کرائی ہے وہیں معجزے سے مجھے کوفہ پہنچا دو. کہا کیا کرو گی بہن؟ کہا مسلم جب گرے گا تو میں اپنی باہیں اپنی جھولی پھیلا دوں. زینب ذرا غور سے دیکھو, جنت البقیع کے ٹوٹی ہوئی پہلوؤں والی اماں زہرا اپنے شکستہ پہلوؤں کے ساتھ اپنی جھولی پھیلا کے کہہ رہی ہے آ میرے لال مسلم.
میں تجھے اپنی گود میں لے لوں، مگر آج تو لاہور والی رقیہ کے بیٹوں کا پرسہ دینا ہے۔ ارباب عزا، اللہ نے حضرت مسلم کو 4 بیٹے دیے ہیں، 1 بیٹی دی ہے، 2 کوفے میں مارے گئے ہیں، 2 کربلا میں، 1 عاتقہ۔ عاتقہ اتنی مظلوم ہے کہ ہم لوگ ذکر نہیں کرتے، ذرا ابتدا میں آج ذکر کر دوں، اس لیے کہ میری بیٹیاں، میری مائیں، ان کی بھی شرکت رہے۔ اور باب اعظم، عاتقہ معلوم ہے جب شام غریباں کے سناٹے میں زینب اور ام کلثوم بچوں کا شمار کرنے لگیں تو یہ ہوا کہ ایک بچی نہیں مل رہی ہے، سکینہ۔ سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئیں، سکینہ عباس کے لاشے پہ دریا پہ نہیں ملی، علی اکبر کے سینے کے پاس نہیں ملی، مگر ایک نشیب میں گئیں، وہاں سکینہ رو رہی تھی، سکینہ کو اٹھا کے لے کے آئیں۔ بیٹا سکینہ تم کہاں؟ کہا یہ میرے بابا کا لاش کے ٹکڑے ہیں۔ کہا کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی تو میں آواز لگا رہی تھی، بابا کہاں ہو؟ اینا اینا یا بالحسین، بابا حسین آپ کہاں ہیں؟ تو اسی کٹی گردن سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنتی یا سکینہ، اے سکینہ میرے پاس آ جاؤ، تمہارا بابا یہاں ہے۔ جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ لے کے گئی۔ اس کے بعد رات کے سناٹے میں پھر دیکھا کہ ایک بچی اور نہیں مل رہی ہے۔ ہائے ہائے، ارباب اعزا، جناب زینب اور ام کلثوم نے 9 ٹکڑوں میں امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو چن چن کے رکھا تھا، اس لیے کہ چادر تو تھی نہیں، مگر ایسے میں جب ایک بار دیکھا عاتقہ نہیں ہے تو وہ جو رات کے سناٹے میں گئی ہیں، وہ جو نشیب کے اس پار، تو جا کے دیکھا کہ ایک سفید کرتے کے اوپر ایک لال سا کسی گھوڑے کی ٹاپ کا نشان پڑا ہوا ہے۔ جناب ام کلثوم آگے بڑھی کہ آہستہ سے اس بچے کو اٹھائیں۔ زینب نے کہا بہن آہستہ سے اٹھانا، کہیں بچہ سو رہا ہے جاگ نہ جائے، مگر اب جو دیکھا تو گھوڑے کی ٹاپوں کی وجہ سے مسلم کی بیٹی عاتقہ شہید ہو چکی تھی۔ آئے رقیہ، پرسہ قبول کرو اپنی عاتقہ کا۔ ارباب اعزا، 2 بچے کربلا میں رقیہ کے مارے گئے، شہید کیے گئے، لاشیں آئے ماتم کر لیا۔ مگر میری ماؤں بہنوں ایک بات بتاؤ، اگر یہ علم ہو جائے کہ بچے مار دیے گئے تو تھوڑے دنوں کے بعد سب رہا سکتا ہے، لیکن اگر پتہ ہی نہ چلے بچے کہاں ہیں تو دن کیسے ماں کا کٹے گا، رات کیسے کٹے گی؟ ہائے رقیہ کی بے قراری۔ ارباب اعزا، مسلم کا لاشا جس وقت کوفے میں پھرایا جا رہا تھا رسی میں باندھ کے، اس وقت 2 بچے رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیاں ہاتھ کی لکیروں کی طرح سے الجھی ہوئی تھیں، کھو گئے، گرفتار ہو گئے، ایک قید خانے میں رکھے گئے۔ ارباب اعزا 2 سال تک اس میں گرفتار رہے حضرت مسلم کے بچے، لیکن معلوم ہے ان بچوں کو کیسے پہچانا گیا؟ آپ نے جو مرثیہ پڑھا، میں اصل سبب بتاؤں، اصل میں 2 سال تک مسلم کے بچے دن ہو تب بھی سجدے میں، رات ہو تب بھی سجدے میں، بھوک کے عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیاس کے عالم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک بار وہ جو زندان کا داروغہ تھا مشکور، وہ ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادوں کے سامنے آیا، اے شہزادوں یہ بتاؤ تمہارا تعلق کس گھرانے سے ہے، تمہارا تعلق کس شہر سے ہے؟ تم ہر دم نماز پڑھا کرتے ہو، ہر دم سجدے میں رہا کرتے ہو، تم ہر دم روزے میں بغیر افطار کیے پھر روزہ رکھ لیتے ہو، آخر تم گھر کے کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہائے مسلم کے بچے کتنے شریف تھے۔ دیکھیے غیرت اسے کہتے ہیں، رسول کا واسطہ نہیں دیا، اس وقت ان بچوں کو اپنی غیرت جاگی، اپنا خون جاگا۔ اس وقت ابراہیم نے آواز دی، اے مشکور ہم تجھ سے واقف ہیں، تو ہم کو نہیں جانتا۔ کہا بتا تو کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ کہا کس خاندان سے؟ اب رسول کا نام نہیں لیا، محمد کا نام نہیں لیا۔ کہا جعفر طیار کو جانتے ہو؟ ہائے ہائے۔ کہا ہاں جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے ہیں۔ کہا جعفر طیار کے بھائی عقیل کو جانتے ہو؟ کہا ہاں ہم عقیل کی بھی بہادری سے، ان کی جو ہے وہ مردم شناسی سے، ان کی شجرہ شناسی سے ہم واقف ہیں۔ عقیل جیسا بہادر کون نہیں جانتا عرب کا انسان؟ بس ارباب اعزا ایک جملہ کہا، ایک جملہ بچوں نے کہا،
اگر تم جعفر کو جانتے ہو، اگر تم عقیل کو جانتے ہو تو تم مسلم کو بھی جانتے ہوگے۔ ارے فوراً ماتم کر کے اس نے بچوں کو سینے سے لگا کے کہا اب یہ نہ کہنا کہ مسلم کے بچوں کو بھی جانتے ہو۔ میں سمجھ گیا جو بچے میرے قید خانے میں گرفتار کر کے لائے گئے ہیں، ہائے میری بدنصیبی، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ علی کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ارباب عزا۔ شہزادو ایک کام کرو، اب تک جو ہم سے ظلم ہوا وہ اسے معاف کرو، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کو اس وقت آزاد کر دیا جائے۔ اور سنو ایسا کرو، ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم تم اپنی ماں تک پہنچ جاؤ۔ میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام ہارون ہے، وہ قادسیہ میں رہتا ہے۔ دیکھو یہ والا جو راستہ ہے کوفے کا، یہ تو کربلا کی طرف جاتا ہے، یہ والا راستہ بصرے کی طرف جاتا ہے، لیکن بچوں میں تمہیں اس رات کے اندھیرے میں لے کے چلتا ہوں اور قادسیہ کے راستے پہ چھوڑ دوں گا، اور جب قادسیہ کی طرف کوئی اور قافلہ جا رہا ہوگا اس کے ساتھ چلے جانا، اور یہ میری انگوٹھی رکھ لو، وہاں میرا بھائی ملے گا، میں اس کی طرف قاصد بھیجتا ہوں، جب وہ مل جائے اسے یہ انگوٹھی دینا، وہ سمجھ جائے گا، وہ تمہیں مدینہ پہنچا دے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے بڑے آسرا سے کہ چلو باپ مارا گیا شاید اماں مل جائے۔ ہائے ہائے، یہ ڈھارس بڑی چیز ہوتی ہے، شاید ہمیں اماں سے ملاقات ہو جائے۔ مگر قادسیہ کی جیسے ہی فصیل شہر پہ قادسیہ والے راستے پہ پہنچے، ایک طوفان آیا، قافلہ بچھڑ گیا۔ اب وہاں بچے، ایک دریا تھا، دریا کے پاس گئے، مگر جب دن بھر رہے، اب پھر رات آئی تو یہ سوچ کے کہیں کوئی ہم کو پھر نہ قتل کر دے، ایک درخت تھا، ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے۔ اس درخت کے پاس زوجہ حارث پانی لینے کے لیے گئی، دیکھا دو چاند سے بچوں کے چہرے پانی میں نظر آ رہے ہیں، سر کو اٹھایا، یہ چاند جیسے چہرے، یہ خوبصورت کلائیاں، یہ چاند جیسے رخسارے، یہ چاند جیسی آنکھیں، ارے اتنے حسین بچے ہیں۔ بچوں کو بلایا، بچوں وہاں کیوں ہیں؟ کہا اصل میں ہم مسلم کے بچے ہیں، قید خانے سے چھوٹ کے جا رہے تھے، یہاں راستہ بھٹک گئے ہیں، قافلہ کہیں اور نکل۔ کہا بچوں میرے گھر چلو، میرا شوہر تو عبید اللہ ابن زیاد کے ہاں ملازمت کرتا ہے، مگر میں اس پر لعنت بھیجتی ہوں، ابن زیاد پہ لعنت بھیجتی ہوں، یزید پہ لعنت بھیجتی ہوں، میں اہل بیت کی کنیز ہوں، میرے گھر میں چلو، بس دعا کرو میرے شوہر کو علم نہ ہو، مجھے لے کے چلو۔ وہ گئی، اپنے ہاتھ سے روٹی پکائی، اپنے ہاتھ سے غذا کھلائی، مگر بچوں کو رات کے اندھیرے میں ایک تاریک حجرے میں رکھ دیا۔ ارے ملعون حارث کو پتا چل گیا کہ جن بچوں کے سروں پہ انعام رکھے گئے ہیں ان کا سر کاٹنے کے لیے میں شہر میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں، وہ بچے کہیں اور نہیں ہیں، میرے ہی گھر میں ہیں۔ اس کو کہیں سے ایک چراغ کی آہٹ محسوس ہوئی، کچھ سانسیں سنائی دی، اس نے زوجہ سے اس حجرے کے تالے کو کھولنے کے لیے چابی مانگی، زوجہ نے چابی نہیں دی، ملعون نے تلوار کے دستے سے تالا توڑا، درانہ کمرے میں گھسا، دونوں بچوں کو رات کے اندھیرے میں ایک بار ایک ہاتھ دایاں ہاتھ ابراہیم کے گیسوؤں پہ پڑا، بایاں ہاتھ محمد کے گیسوؤں پہ پڑا، دونوں بچوں کو زلفوں سے کھینچ کے وہ باہر نکال کے لے کے آیا، بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، پاؤں میں رسیاں باندھی، خود گھوڑے پہ بیٹھا، جیسے مسلم کا لاشا کوفے کی گلیوں میں کھینچا گیا تھا، ایسے ہی زندہ محمد کو رسی میں باندھ کے ایک ہاتھ میں پکڑا، ابراہیم کو رسی میں باندھ کے ایک ہاتھ میں پکڑا، زمین سے کھینچتا ہوا نہر فرات کی طرف لے کے گیا کہ ان کا سر کاٹ کے میں دربار میں لے کے جاؤں گا، مجھے انعام ملے گا، مجھے دولت ملے گی، مجھے عہدے میں ترقی ملے گی۔ پیچھے سے کنیز دوڑتی ہوئی چلی، کہاں لے جا رہا ہے بچوں کو؟ کنیز کا ہاتھ کاٹ دیا، زوجہ پیچھے پیچھے چلی، زوجہ کو دھتکارا، بیٹے کو دھتکارا، مگر دریا کے پاس لے کے گیا۔ اب جیسے ہی دریا کے پاس گئے نا، ارباب اذان دن کا اجالا تھا، نماز ظہر کا وقت تھا، بچوں نے اذان کہی بدے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد بدے ہاتھوں سے دریائے فرات میں وضو کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے کہ اس نے کھینچ کے وہ ظلم کیا جو شمر ملعون نے سکینہ کے رخساروں پہ کیا تھا۔ ایک تماچا محمد کے چہرے پہ مارا، ایک تماچا ابراہیم کے چہرے پہ مارا، کہا پانی پی لوگے؟ کہا ہمیں پانی نہیں پینا ہے،
वजू करना है, कहा नमाज पढ़ना है तो इस रेत पे जहां तुम अभी एड़ियां रगड़ोगे उस पे तयम्मुम करके तुम नमाज पढ़ लो। नन्हे नन्हे हाथों से छोटे छोटे मुस्लिम के अतफाल ने, यतीमों ने नमाज पढ़ी, तयम्मुम किया। अरबाब अज़ा अब जो तयम्मुम कर चुके, नमाज पढ़ चुके, तो एक बार मलून हारिस ने कहा ये बताओ कि पहले बड़े का सर काटूं या छोटे का सर काटूं? अरबाब आज़ा एक बार बड़े ने कहा पहले मेरा सर काट ले, इसलिए कि जो मेरा छोटा भाई है ना, जब मेरी अम्मा रुकैया जब हमको मुस्लिम मक्के से कूफे की तरफ भेज के इमाम हुसैन ने भेजा था तो मेरी अम्मा ने कहा था ए भैया तुम छोटे वाले भाई का बड़ा ख्याल रखना, कम से कम मुझे पहले कत्ल कर ले, मेरे छोटे भाई का सर बाद में काट। छोटे वाले ने बधे हुए हाथों को फिर जोड़ के कहा ए हारिस मलून अगर सर काटना है तो पहले मेरा काट ले, इसलिए कि वो मेरे बाबा मुस्लिम का वारिस है, मैं अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा। अरबाब आज़ा गोश्तफंद के लिए भी कस्साब को शरीयत मोहम्मदी में हुक्म है कि अगर एक गोश्तफंद ज़बा कर रहे हो तो दूसरे की निगाहों से हटा दो, इसलिए कि वो मंजर देख नहीं पाएगा। हाय एक भाई का सर काटना है, दूसरा भाई वहीं मौजूद है। उस मलऊन ने क्या किया आप सुन सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे। औलाद वालों कुर्बान हो जाओ मुस्लिम की गुर्बत पे। ए मेरे छोटे छोटे भाइयों और बच्चों, मुस्लिम के यतीमों पे कुर्बान हो जाओ। उसने दोनों के गेसुओं को एक हाथ में उठाया, कहा एक साथ दोनों को मैं कत्ल करूंगा। मोहम्मद की जुल्फे, इब्राहिम की जुल्फे एक हाथ में, तलवार उठा के एक हमला किया, सर ऊपर रह गए, लाशें नीचे आए, थैले में सरों को रखा, इसे हम इब्ने जियाद के दरबार में ले जाके इनाम लेंगे। छोटे छोटे बच्चों की लाशों को उसने दरिया में फेंका, दरिया में फेंका। इब्राहिम का लाशा दाईं तरफ दूर फेंका, मोहम्मद का लाशा बाईं तरफ दूर फेंका, मगर दोनों भाइयों की मोहब्बत, उधर से इब्राहिम आगे बढ़ा, इधर से मोहम्मद आगे बढ़ा, मगर दोनों भाइयों ने आपस में गले लग के एक दूसरे को प्यार किया। जालिम से ये भी ना देखा गया कि मुस्लिम के बच्चे आपस में गले मिले। उसने कमान उठाई, तीर को चिल्ले से जोड़ा, एक तीर इब्राहिम के लाशे पे मारा, तीर लेके दूर चला गया, एक तीर मोहम्मद के लाशे पे मारा, तीर लेके दूर चला गया। अरे दोनों बच्चों की ताबूत की शबीहें आ रही हैं, इतना ख्याल रखना, दोनों को साथ साथ रखना। जालिम ने जुदा कर दिया था।